الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. قابل احترام دینی بھائی اور عزیز طلباء، ہمارے سامنے بہت ہی جلد ایک عظیم اور بابرکت مہینہ آنے والا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس مہینے کے آنے سے پہلے ہمارے آپ کے سامنے کچھ ایسی باتیں آ جائیں کہ ہمیں اس مہینے کی اہمیت کا صحیح اندازہ ہو جائے اور اس مہینے کے قیمتی لمحات کا ہم صحیح طور پر اندازہ کر سکیں اور اس سے صحیح طور پر فائدہ اٹھا سکیں. بالعموم ہوتا یہ ہے کہ جس طرح ہماری غفلت 11 مہینے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی، وہ عظیم اور مبارک مہینہ بھی ہمارے درمیان سے رخصت ہو جاتا ہے اور ہم غفلت کی چادر اپنے اوپر سے ہٹا نہیں پاتے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے جس کے وہ راوی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ وہ نقل کرتے ہیں جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کے مہینے کے اخیر میں کچھ ایسی ہدایات اور ایسے ارشادات فرمائے کہ جس کی روشنی میں رمضان المبارک کا مہینہ صحیح طور پر گزارا جا سکتا. ہمارے دل میں بھی یہی بات آئی کہ چونکہ وہ مہینہ شروع ہوا چاہتا ہے تو کچھ ایسی باتیں عرض کر دی جائے جس سے ہم اور آپ پوری طرح تیار ہو جائیں اس مہینے سے پوری طرح فائدہ اٹھانے کے. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے صرف اور صرف اپنی عبادت کی. قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور سارے لوگوں کو پیدا کیا. دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے ہی بنایا. تو ایک بات بنیادی طور پر ہمارے اور آپ کے ذہن میں یہ ہونی چاہیے کہ ہماری تخلیق کا مقصد، ہماری پیدائش کا مقصد، جو اصل ٹارگیٹ ہے، جو اصل وجہ اور بنیاد ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بندگی ہے. اس کے علاوہ ہمارا اصل مقصد اور کوئی نہیں ہے. یہ بات بہت بنیادی طور پر اور بہت مضبوط انداز میں ہمارے ذہن و دماغ میں بیٹھ جانی چاہیے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو ہمیں بھیجا ہے اس کے بھیجنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ بہت واضح طور پر اس کو بیان کر دیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر فرما دیا۔ لیکن اس میں دو وجہ ایسی ہمارے سامنے ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے اس اصل مقصد سے ہٹ جاتے ہیں۔ ایک تو ہماری ضروریات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے ساتھ اس دنیا کے اندر لگا رکھی ہے۔ کھانے کی ضرورت ہے، پہننے کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ کچھ اور لوگ ہیں جو ہم سے متعلق ہیں، بیوی بچے ہیں، ماں باپ ہیں، اور بھی کچھ ایسے ان کی ضروریات ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ یہ ایک ضرورت ہے، اور ضرورت سے آگے بھی ایک چیز ہے جس کو ترفع کہتے ہیں، یعنی عیش کی زندگی، بہت آرام ٹھاٹھ باٹ کی زندگی۔ ضرورت کی حد تک اگر ہم دنیا کے لیے کوشش کرتے رہیں تو ضرورت کے حد تک کوشش کرنے میں ہم اللہ کو بھول نہیں سکتے، وہ ایک محدود ہے، اس کے لیے ہمیں رات دن ایک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کو بھول کر اتنا ہمیں اپنے آپ کو مشغول کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے اندر غفلت اور لاپرواہی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری، اللہ کے احکام کو چھوڑنا، حلال کو چھوڑ کر حرام تک پہنچ جانا، یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم اپنی ضرورت کی حد تک دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ ہم ایک دوسرے سے دنیا کے اندر آگے بڑھ جانے کی اور عیش و آرام کی زندگی، بہت ٹھاٹ باٹ کی زندگی، اعلیٰ درجے کا گھر، اعلیٰ درجے کی سواری، اعلیٰ درجے کا لباس، اعلیٰ درجے کا پوشاک، یہ ساری چیزیں ہمارا مقصد بن جاتی ہے۔ اس کے لیے چونکہ محدود آمدنی سے یہ کام چلنے والا نہیں ہے، اس لیے پھر آدمی رات دن ایک کر دیتا ہے اور پھر اللہ سے دور ہوتا ہی چلا جاتا ہے، اور مقدر کی چیز اگر وہ نہیں ہوتی ہے تو اس میں بھی کامیابی نہیں ملتی، نہ ادھر دنیا ملی، ادھر اللہ سے بھی تعلق ختم ہو گیا، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال سن، یہ صورتحال ہو جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ضروریات ہمارے ساتھ رکھ دی ہے، اس کو پورا کرنا ہے، اور اس حد تک ہم زیادہ پریشان نہ ہوتے، لیکن پریشانی یہاں شروع ہوتی ہے جس کا ابھی میں نے تذکرہ کیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام انسانوں کے اندر دو صلاحیتیں رکھی ہیں، یہ بات آپ لوگ ڈھنگ سے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک حیوانی قوت اللہ نے رکھی ہے اور ایک روحانی قوت اللہ نے رکھی ہے۔ یہ دونوں قوت اور صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اندر رکھ دی ہے۔ اب انسانوں کو یہاں آ کر اختیار دے دیا ہے کہ تمہارے اندر اچھائی کی قوت بھی ڈال دی گئی ہے، برائی کی بھی صلاحیت ڈال دی گئی ہے۔ اب تمہارا اپنا اختیار ہے کہ تم اپنی برائی والی قوت کو اور آگے بڑھاتے ہو، اس کے پیچھے چلتے ہو، اس کے پیچھے بھاگتے ہو، یا یہ کہ اچھائی والی جو صلاحیت اور قوت اللہ نے رکھی ہے ادھر جاتے ہو، اس کو آگے بڑھاتے ہو۔ اب یہاں بھی بالعموم ہوتا یہ ہے کہ جو حیوانی قوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اندر رکھی ہے، انسان زیادہ تر اس کے پیچھے بھاگتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے، کھانے میں، پینے میں، پہننے، اوڑھنے، ہر چیزوں میں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ وہ اس کے اندر خواہشات اور دوسرے تقاضے زیادہ پیدا ہونے لگتے ہیں، اور روحانی قوت اس کی کمزور ہوتی چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے فرائض تک کا اہتمام زندگی کے اندر باقی نہیں رہتا۔ یہ دو وہ چیزیں بنیادی طور پر جس کی وجہ سے ہم اپنے اصل مقصد جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے اس سے ہٹ جاتے ہیں۔
ایک ہم ضرورت کی حد سے آگے بڑھ کر عیش و آرام کے اور اعلیٰ زندگی کی تلاش میں بہت آگے بڑھنے لگتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو طرح کی قوت ہمارے اندر رکھی ہے، حیوانی قوت اور روحانی، یہ حیوانیت کے پیچھے ہم زیادہ چلے جاتے ہیں، پھر ہماری حیثیت ایک جانور کی طرح کی ہو جاتی ہے، اور جو ہمارے اندر روحانی قوت اللہ نے رکھی ہے وہ کمزور پڑتے چلی جاتی ہے، جبکہ حیوانی قوت کو ہمیں مغلوب کرنا چاہیے، روحانیت کو ترقی دے کر آگے بڑھنا چاہیے۔ جب ہماری کنڈیشن یہ ہو جاتی ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا ہم اس سے ہٹ جاتے ہیں اور اس سے ہٹ کر زندگی گزارنے لگتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی وقتاً فوقتاً ایسے ایام اور ایسے دن، ایسے لمحات ہمیں پھر فراہم کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ غفلت ہماری ختم ہو کر پھر ہم ایک مرتبہ اپنے اصل مقصد کی طرف آ جائیں۔ یہ سال میں کبھی کچھ اور عنوان سے، کسی اور عنوان سے ایسے اوقات آتے رہتے ہیں کہ جس میں لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ انہی ایام میں سے ایک عظیم مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا دیا ہے کہ جس مقصد اور ہدف کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا تھا، جب ہم اپنی نفسانی خواہشات میں پڑ کر اور اپنی دنیا کی زندگی کو ڈیولپ کرنے میں، آگے بڑھانے میں لگ گئے اور آخرت سے غافل ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مہینہ ہمیں ایسا عطا فرمایا کہ اس مہینے میں ہر چیز کی اہمیت، ہر چیز سے مراد نیکیوں کی اہمیت، ہر طرح کی نیکیوں کی اہمیت بڑھا دی گئی تاکہ بندہ اس کے شوق میں ادھر آ جائے اور 11 مہینے تک جو غفلت میں زندگی گزارتا رہا، ایک بار اور اپنے مقصد سے ہٹ گیا، وہ ایک بار پھر اللہ کی طرف آ جائے، اپنے اصل مقصد کی طرف آ جائے، اور اس ایک مہینے میں پوری طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، اپنی اندر کی کمیوں کو دور کرے، جو روحانیت اس کے اندر کمزور پڑ چکی تھی عبادت کے ذریعے سے اس کو ترقی دے، حیوانیت جو غالب آ چکی تھی عبادت اور طاعت کے ذریعے سے اس کو مغلوب کرے، اس کو دبائے، اور اصل مقصد جو زندگی کا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اس کی بندگی، اس سے جو بندہ دور ہو چکا ہے دوبارہ اپنے اصل مقصد کی طرف آ جائے، اپنے پیدائش اور اپنے تخلیق کے مقصد کو وہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر اپنی عبادت کے لیے بھیجا تھا، یا یہ کہ دنیا بنانے کے لیے، دنیا جمع کرنے کے لیے، دنیا کے پیچھے بھاگنے کے لیے، حرام تک میں پڑ جانے کے لیے اللہ نے بھیجا تھا۔ یہ ایک مہینہ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری اور آپ کی حالت اس عظیم مہینے کے اندر بھی وہ نہیں ہو پاتی جو ہونی چاہیے۔ شروع میں 2-4 دنوں میں ایسا لگتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا ہوا ہے، مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، تراویح میں بھی لوگ ہوتے ہیں، اسی طرح سے اخیر میں چل کر 27ویں شب ہوتی ہے، وہاں لوگ بھر جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ پورے مہینے کی جو قدر ہونی چاہیے وہ ہم سے نہیں ہو پاتی۔ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے، ہمیں اپنے ارادے کو بدلنا ہے کہ یہ جو ایک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکیوں کا سیزن، یہ نیکیوں کا سیزن ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اسے دنیا کمانے کا سیزن بنا رکھے لوگ، اس میں ایسے ایسے کام کاج شروع کر دیتے ہیں جو پہلے نہیں کر رہے تھے، کمائی کے طرح طرح کے طریقے سوچنے لگتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ کمائی کیسے ہوگی، کون سے کاروبار شروع کریں۔ بہت سے ایسے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اور مہینوں کے اندر کچھ اتنا نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اس مہینے میں پوری طرح سے کمائی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ نیکی کمانے کا مہینہ ہے، یہ دنیا کمانے کا مہینہ نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں نہ نمازوں کا اہتمام ہو پاتا، نہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہوتا ہے، نہ فرائض کا اہتمام ہوتا، اور تراویح کی حالت جو ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ بلکہ بہت سے نوجوان بھی ایسے ہیں جو رمضان المبارک کا یہ جو روزہ ہے فرض، اسے بھی نہیں رکھتے، بہت سے ایسے ہیں، اور عذر ایسا کہ سن کر افسوس ہوتا ہے۔
یہاں کچھ نوجوان ادھر کرکٹ کھیلنے آتے ہیں، ادھر ایک میدان سا ہے، ابھی یہ کالج ہے کوشش کالج کے ادھر اپوزٹ، رمضان المبارک میں وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں اور روزہ نہ رکھ کر، اور اس بیان کر رہے کیا کرے، وہ کرکٹ کھیلنا نہیں ہو پاتا، ٹورنامنٹ چل رہا ہے ہمارا۔ شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے کہ ٹورنامنٹ کے لیے ہم روزہ چھوڑ دیں، سوچئے کوئی عذر ہے، اور اس طرح کے نہ جانے کیسے کیسے عذر ہوا کرتے ہوں گے اور کیسی کیسی باتوں کو ایسے روزہ چھوڑ دیا کرتے ہوں گے، یہ حال ہے ہمارا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنی دنیاوی مشاغل کو، دنیاوی کام کاج کو رمضان المبارک میں آگے نہیں بڑھانا ہے۔ کیا ہم 11 مہینے کما کر 1 مہینے ہم اللہ کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہیں کر سکتے؟ ہمارے لیے، آپ کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ اور نمونہ ہے، وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا مہینہ کس طرح گزارا کرتے تھے، ان کے اعمال کیا ہوا کرتے تھے، وہ کس طرح سے رمضان المبارک کے مہینے کی تیاری کیا کرتے تھے۔ ہم چاہیں گے کہ کچھ آپ علیہ السلام کے اعمال اور آپ کا کچھ نمونہ ہم آپ کے سامنے رکھیں، تاکہ ہم یہ جو اس مبارک مہینے کو بھی اپنی دنیا کے لیے قربان کر دیتے ہیں، ہم سوچیں کہ 11 مہینے ہم دنیا کے لیے محنت کریں، لیکن اس 1 مہینے ہم یہ نہیں کہتے کہ دنیا کو آپ بالکل چھوڑ دیجئے، اپنی دکانوں کو بند کر دیجئے، یہ نہیں کہتے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ دنیاوی مشاغل کو کم ضرور کر لیجئے، کم ضرور کر لیجئے۔ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ہم اس کو بڑھا دے رہے ہیں اور زیادہ۔ تراویح میں نہیں آتے لوگ، کیا بات ہے، تھک جا رہے ہیں، 20 رکعت پڑھی نہیں جا رہی، یہ حال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے کام میں اتنے مشغول رہے کہ وہاں کام میں لگے تھک گئے اور اب نماز کے لیے کھڑے نہیں ہو پا رہے، 4 رکعت پڑھ کے بھاگ رہے، بہت سے 8 رکعت پڑھ کے بھاگ رہے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ حدیث میں ہے کیا ہے نہیں، آرام مل جا رہا ہے، حدیث کو پتہ کوئی نہیں ہے، وہ چونکہ 8 رکعت میں آرام مل جا رہا ہے اس لیے بھاگ جا رہا ہے 8 رکعت پڑھ کے۔ میرے بھائیوں، آج اگر ہم آرام دنیا کے لیے تو ہم 16 گھنٹے اور 18 گھنٹے بھی اگر میں کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا، ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور جب دنیا دین کا معاملہ آتا ہے تو 20 رکعت اور 8 رکعت ہم کہتے ہیں 8 رکعت میں چلے جاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں آرام مل جاتا ہے وہاں۔ کیا 18 گھنٹے 16 گھنٹے جب ہم دنیا کے لیے لگے ہوئے تھے تب ہمارا جسم نہیں تھک رہا تھا، تب ہمارا دماغ نہیں تھک رہا تھا، تب ہمارے جسم کے اندر طاقت تھی، تب ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جیسے اللہ کے گھر میں آئے تو اب ہمیں آرام نظر آنے لگا اور تھکاوٹ محسوس ہونے لگی۔ یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ دنیا نقد ہے، اس کا فائدہ آنکھوں کے سامنے ہے، ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ 18 گھنٹے اگر دکان پہ رہیں گے، 16 گھنٹے رہیں گے تو اتنے پیسے ملیں گے، اتنا کام ہو جائے گا، اور یہ جو نیکی ہے یہ تو آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، یہ تو آنکھ بند کرنے کے بعد اس کی ہمیں سمجھ میں آئے گی، تو وہ چونکہ ہمارے سامنے نہیں ہے اس وجہ سے اس کی اہمیت نہیں ہوتی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک ضعیف ہی حدیث ہے، اس میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام رجب کا جب چاند دیکھا کرتے تھے تو اس وقت یہ دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اس وقت سے رمضان المبارک کا اہتمام شروع ہو جاتا کہ آپ دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دیجیے۔ اب دیکھیں 2 مہینے باقی ہیں، لیکن 2 مہینہ پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے ہیں کہ ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دیجئے، یعنی وہ مہینہ ہمیں عطا فرمائیے نیکیوں والا، برکتوں والا، تاکہ ہم آپ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں۔ اور ہم رمضان المبارک کا انتظار اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس میں ہمارا بیوپار بڑھ جائے، ہماری تجارت بڑھ جائے۔ یہ ہماری سوچ یہیں سے ڈیفرنٹ ہو رہی ہے، ہمارے پیغمبر کیا دعا کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، اور ہم رمضان المبارک جب آنے والا ہوتا ہے تو ہم کیا سوچ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ ذہن بنائیے کہ ہم اپنے کام کاج کو کم کریں گے، زیادہ وقت عبادت میں لگائیں گے اور کم وقت اپنے کام کاج کے لیے رکھیں گے۔ اس کے بعد جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو رمضان المبارک کا فرض روزہ ہے یہ تو آپ نے کبھی چھوڑا ہی نہیں، یہ فرض کی بات میں نہیں کر رہا، یہ تو ہمیں اور آپ کو کرنا ہے،
لیکن نفل اعمال میں آپ کس قدر مشغول ہوتے تھے کہ شروع رمضان المبارک سے آپ اپنے قرآن کریم کا دور شروع کیا کرتے تھے. حضرت جبرائیل علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم راتوں کو تشریف لایا کرتے اور قرآن کا دور ہوا کرتا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا قرآن ان کو سنایا کرتے, وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سنایا کرتے. یہ معمول ہوتا تھا. اس سے ہمیں پتہ یہ چلا کہ رمضان المبارک کی راتوں میں بالخصوص ہمیں قرآن, دن میں بھی کرے, راتوں میں بالخصوص قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام ہو سکے. اسی حدیث کے اندر ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے عام حالات میں بھی تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے, بہت زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے. لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو آپ چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے. حدیث شریف کے اندر ہے کہ ویسے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے, بہت سخاوت کیا کرتے تھے. اپنے پاس نہیں بھی ہوتا تو بہت سی مرتبہ دوسروں سے قرض لے کر دے دیا کرتے. بہت سی مرتبہ دوسروں سے یہ کہہ دیتے آپ دے دو میں آپ کو ادا کر دوں گا. یہ حالت تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا تو صدقہ خیرات کی کثرت چلنے والی ہواؤں سے بھی زیادہ. یہ چلنے والی جو ہوا ہے یہ ہوا دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوا وہ ہوتی ہے جو ٹھہری ہوئی رکی ہوئی ہوتی ہے, اور ایک ہوا وہ ہوتی ہے جو چل رہی ہوتی ہے. جو ہوا ٹھہری ہوئی ہوتی ہے جب پنکھا چلتا ہے تب اس کو آگے بڑھاتا ہے. جیسے کمرے کے اندر ہوا موجود ہے لیکن آپ کو لگ نہیں رہی ہوگی, جب آپ فین ڈالیں گے تب وہ ہوا کو آگے بڑھائے گا, وہ لگے گی. لیکن جو ہوا جو باہر چل رہی ہوتی ہے وہ خود بخود لوگوں تک پہنچ رہی ہوتی ہے. تو یہ کہ ہوا دو طرح کی ہوتی ہے. رکی ہوئی ہوا خود فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے جب تک کہ پنکھا نہ چلایا جائے, لیکن جو چلنے والی ہوا ہے وہ خود لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کہ آپ چلنے والی ہوا کی طرح تھے کہ آپ چاہیں نہ چاہیں وہ ہوا آپ کو لگ جائے گی. ایسے آپ سخاوت کیا کرتے تھے, یعنی خوب کثرت سے سخاوت کیا کرتے تھے. تو رمضان المبارک میں آپ کا قرآن کریم کا دور سنانا, کثرت سے صدقہ خیرات کرنا, اسی طرح سے آپ کا رمضان المبارک کے اندر تراویح کا اہتمام فرمانا, اس طرح سے یعنی مختلف کام. اخیر عشرہ جب رمضان المبارک کا شروع ہوتا تو اس میں حدیث شریف کے اندر تو یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاص طور پر اور زیادہ عبادت کے لیے تیار ہو جاتے. حدیث شریف کے اندر ہے اذا دخل العشر شد میزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ, کہ جب رمضان المبارک کا آخری 10 دن ہوتا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو شروع مہینے سے ہی خوب عبادت میں مشغول ہو جاتے, لیکن جب یہ اخیر عشرہ ہوتا, اخیر کے 10 دن ہوتے تو اس میں شد میزرہ, اپنے آپ کو عبادت کے لیے اور بہت زیادہ تیار کر لیتے. وہ احیا لیلہ, آپ رات کو آرام نہ فرمایا کرتے, آپ راتوں کو بیدار رہا کرتے. وہ ایقظ اہلہ, اور اخیر عشرے میں اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے, نوافل کے لیے ان کو بھی بیدار کرتے, اٹھو اور اس کو غفلت میں نہ گزارو. یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے تہجد کے متعلق فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تہجد کی نماز کی جو رکعات ہے اس کی جو تعداد ہے وہ تو وہی ہوتی تھی جو عام دنوں میں ہوا کرتی تھی. پورے سال عام طور پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت نماز تہجد کی ادا کیا کرتے تھے. رمضان المبارک میں بھی آپ 8 رکعت نماز تہجد کی ادا کرتے تھے, لیکن فرماتی ہیں وَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ, لیکن یہ جو 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے عام دنوں میں جس طرح پڑھا کرتے تھے, عام مہینوں میں جس طرح پڑھا کرتے تھے وہ بات نہیں ہوتی تھی, بلکہ رمضان المبارک کی جو تہجد ہوا کرتی تھی وہ بڑی لمبی ہوا کرتی تھی. لا تسأل عن حسنہن وطولہن, ان کی لمبائی یعنی کتنی لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے تھے اس کے بارے میں نہ پوچھو, یعنی بڑی لمبی لمبی پڑھا کرتے تھے اور بڑی عمدہ بڑی خشوع کے ساتھ, یعنی رکعت بھی لمبی ہوتی اور آپ کا دھیان اور توجہ خشوع بھی بہت زیادہ.
یہ آپ 8 رکعت پڑھا کرتے تھے لمبی. یہاں پر رک کر گرچہ موقع نہیں ہے لیکن میں ان بھائیوں سے عرض کر دوں جو 8 رکعت پڑھ کے بھاگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تراویح کی نماز یا تہجد کی نماز الگ الگ نہیں وہی 8 رکعت ہے, تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ وہی 8 رکعت پڑھ لیجئے, لیکن اللہ کے نبی کے بارے میں آ رہا ہے کہ وَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ, بڑی لمبی لمبی پڑھا کرتے تھے, بڑی عمدہ پڑھا کرتے تھے. تو آپ 10 منٹ میں کیوں بھاگ جاتے ہیں مسجد سے؟ آپ بھی لمبی لمبی 8 پڑھ لیجئے نا, 8 ہی پڑھنا ہے تو لمبی لمبی پڑھ لیجئے. حدیث میں وہی آ رہا ہے, یہ بھی جس حدیث میں یہ ہے کہ 8 رکعت پڑھا کرتے تھے, اسی حدیث میں وہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو بخاری کی روایت ہے اس میں یہ بھی فرما رہی ہیں کہ لا تسأل عن حسنہن وطولہن, بڑی لمبی لمبی پڑھا کرتے تھے. تو آپ بھی لمبی لمبی پڑھیے فجر تک, تو نہیں 10 منٹ بھاگ جاتے ہیں اور پھر کیا کہتے ہیں تو پیغمبر تھے, ہم لوگ کمزور ہیں. یعنی ہر بہانہ موجود ہے, ان سے بحث نہیں کر سکتے آپ. تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہے, چلنے نہ آئے تو آنگن ٹیڑھا, ٹھیک ہے. تو بات ان سے نہیں کر سکتے آپ ان بھائیوں سے, ان کی قسمت میں محرومی ہے رہے, اس سے بحث نہیں ہے. لیکن ہمت کیجئے, ارادہ کیجئے کہ 20 رکعت نماز ہمیں پڑھنی ہے تراویح کی, تہجد کی 8 رکعت اپنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے پڑھنی ہے. روزوں کا اہتمام کرنا ہے, قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے, اور اخیر عشرے کا اعتکاف بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر پابندی سے کیا کرتے تھے. حدیث شریف کے اندر ہے کان یعتکف العشر الاخیر, کہ آپ عشر رمضان مبارک کے اخیر عشرے کا اعتکاف بھی فرمایا کرتے تھے. اس کا بھی یعنی وہ اعمال ہیں جو ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ رمضان المبارک میں یہ وہ اعمال تھے جو ہمارے اور آپ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. ہم اپنے بزرگوں کے اس وقت اقوال اور احوال نہیں بیان کر رہے, ان کے احوال تو ایسے ایسے ہیں کہ بہت سے میرے بھائیوں کو یقین بھی نہیں آئے گا کہ ایسے کیسا ہو سکتا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ 30 یا 40 سال تک لگاتار ایک آدھ مرتبہ نہیں, لگاتار روزانہ ایک قرآن کریم پڑھا کرتے تھے. 1 سال 2 سال نہیں, 30 یا 40 سال تک لگاتار روزانہ ایک قرآن کریم پڑھا کرتے تھے, دوسری عبادتوں کے ساتھ ساتھ. بلکہ حضرت نے تو اپنے گھر کی عورتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ میرے گھر کی عورتیں گھر کے کام کاج کے ساتھ, یہ نہیں کہ دن بھر فجر سے لے کے عشاء تک رات تک قرآن لے کے بیٹھی ہوئی ہیں, گھر کے کام کاج کے ساتھ ساتھ 15-16 پارے روزانہ قرآن کے پڑھ لیا. یہ اب کے لوگ ہیں, یہ میں 1000 سال اور 800 سال پہلے کی بات نہیں کر رہا, یہ آپ کے سامنے 50 سال 40 سال 30 سال پہلے کی باتیں بیان کر رہا ہوں کہ کرنا اگر ہم چاہیں اپنے وقت کو فارغ کریں. اور دیکھیے, جائزہ لیجئے, ہم بہت سارا وقت یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں دوستوں کے ساتھ بات چیت میں, موبائل فون میں, اب ادھر ادھر بیٹھے بیٹھے. بلکہ ہم دکانوں پر بھی رہیں تو تسبیحات میں رہیں, فضول بات سے بچیں, فضول موبائل دیکھنے سے بچیں, فضول ادھر ادھر گھومنے سے. بلکہ رمضان المبارک کا مہینہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن میں کھانے پینا بند کر دیا تاکہ کھانا پینا کچھ کم ہو جائے, بھوک کا احساس ہو, دوسرے غریبوں کی تکلیف کا بھی ہمیں احساس ہو کہ ہم 1 مہینہ بھوکے رہتے ہیں, دن میں کس قدر پریشانی ہوتی ہے. وہ لوگ جو غریب محتاج ہیں, وہ جو عام دنوں میں بھی بھوکے رہتے ہیں, ان کو کھانا نہیں ملتا, ان کا حال کیا ہوتا ہوگا. اس بات کو سمجھانے کے لیے روزہ اللہ نے ہمیں دیا کہ تاکہ غریبوں کی غربت اور ان کی تکلیف کا بھی تمہیں احساس ہو, اور میری نعمت بھی سمجھ میں آئے کہ جو سال بھر آسانی کے ساتھ کھا پی رہے ہو, کبھی بھوک نہیں لگتی ایسی کہ کھانے کو کچھ نہ ملا ہو, پریشان ہو, تو یہ دیکھو رمضان کے روزے رکھو, اور جب بھوک لگے اور پھر جب کھانا کھاؤ تو اس کی کیسی اہمیت اور کتنی اس کا مزہ کیسا ہوتا ہے, یہ احساس دلانے کے لیے اللہ نے روزہ رکھا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ رمضان مبارک میں بھی ہم کھانے پینے کا اتنا اہتمام کرتے ہیں کہ اتنا اور دنوں میں نہیں کیا کرتے. بات سچی ہے. حالانکہ یہ رمضان المبارک کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے, کھانے پینے سے تو روکا ہے اللہ نے, اس میں کھانا پینا کم کرنا ہے. ایسی ایسی ڈشیں
اور ایسے ایسے فروٹ اور ایسی ایسی چیزیں جو سال بھر میں نظر نہیں آتی رمضان میں نظر آنے لگتی کہ اللہ پاک کھلا رہے ہیں. بے شک کھلا رہے ہیں، لیکن اسی لیے کھلا رہے ہیں کہ پھر تراویح میں سستی کریں. اسی لیے کھلایا جا رہا ہے تراویح میں سستی کی جائے. راتوں کو دیر رات تک گھومتے گھومتے یہ ہوٹل وہ ہوٹل گھومتے رہتے ہیں، اخیر رات میں 2 بجے 2:30 بجے کھا کر سو جاتے، فجر چھوڑ دیتے. کیا طریقہ ہے بھائی؟ رمضان المبارک کھانے کا مہینہ نہیں ہے. اپنے آپ کو کچھ دبائیے، کچھ اپنے نفس کو دبائیے، کچھ کم کھائیے تاکہ احساس ہو، عبادت میں بھی جی لگے. ورنہ ہم جس طرح سے کھا رہے ہیں پی رہے رمضان میں، اگر میں کہوں تو صرف ہماری روٹین چینج ہو جاتی ہے. غیر رمضان میں صبح سے لے کے شام تک کھاتے ہیں یا رات سے لے کے صبح تک کھاتے ہیں، بس اتنی بات ہوتی ہے اور کچھ فرق نہیں ہوتا. سیدھی بات. حالانکہ کھانا پینا کم کیجیے اس میں تاکہ روزے کی روحانیت سمجھ میں آئے. ہمیں جو روزے کی روحانیت سمجھ میں اس لیے بھی نہیں آتی، اتنا کھا لیتے ہیں، اتنا کھا کے روزہ رکھتے ہیں اور بالکل سوتے بھی رہتے ہیں. ظہر تک بھی سوتے ہیں، بہت سے لوگ عصر تک سوتے ہیں اور بعضوں کے بارے میں معلوم ہوا کہ افطار تک سوتے ہیں. یہ روزہ ہے؟ ایسے روزے کا فائدہ حاصل ہوگا؟ میرے بھائیوں، یہ روزے کے مقصد کے خلاف ہے. اس لیے گزارش ہے کہ جو احادیث شریفہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان المبارک میں جو طریقہ بیان کیا گیا کہ آپ تہجد کس طرح پڑھتے تھے، روزے کس طرح رکھتے تھے، قرآن کی تلاوت کا کیا معمول تھا، اعتکاف کس طرح کیا کرتے تھے، صدقہ خیرات کس طرح کیا کرتے تھے، یہ وہ اعمال ہیں کہ اس کو ہمیں انجام دینا چاہیے. ہم اپنے کاروبار کو، تجارت کو، کھانے پینے کو، پہننے اوڑھنے کو اس میں زیادہ کر دیتے ہیں. اس کو ذرا کم کیجیے. ابھی 1 مہینہ تقریباً باقی ہے. ہم اتنا انتظام کر لیں، اگر میرے کچھ بھائیوں سے ایسا ہو سکتا ہو کہ رمضان المبارک کا خرچ ہمیں نکل جاتا ہے اگر اس مہینے میں، اور 1 مہینہ اگر ہم کام کاج کو نہیں جائیں گے تو ہمارا گھر آسانی سے چل سکتا ہے، تو میرا مشورہ ہے ایسے بھائیوں کو کہ آپ فارغ ہو جائیے 1 مہینہ عبادت کی. اور اگر ایسے لوگ ہیں کہ اگر وہ کمائیں گے نہیں تو ان کا گھر نہیں چل سکتا، پریشانی ہوگی ان کو، تو ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. کمائیں آپ ضرور، لیکن نمازوں کو وقت پر ادا کریں، تراویح کو نہ چھوڑیں، روزے کو نہ چھوڑیں. اگر نماز چھوڑ کر، تراویح چھوڑ کر، روزے چھوڑ کر اگر ہم کماتے ہیں تو ایسی کمائی پر لعنت ہو. اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ رمضان المبارک کو ہم لوگ صحیح طور پر گزاریں گے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ اور جو آپ کا معمول ہم نے آپ کے سامنے بھی پیش کیا ہے اس کو اپنے سامنے رکھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے خود مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آپ تمام لوگوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا